لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا أبي القاسم محمد وعلى عترته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على حبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء فاطمة الزهراء. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صلوات. رب کائنات نے اپنی معرفت کی بے پناہ نشانیوں کو خلق کیا ہے. شجر و حجر، بحر و بر، ارض و سما، آب و ہوا اس کی آیات میں شمار کیے جاتے ہیں. جہاں یہ تمام چیزیں نشانیاں ہیں پروردگار کی معرفت کی، انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے رشتہ زوجیت. سورہ مبارکہ روم میں ارشاد ہو رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے، آیات رب میں سے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے ازواج کو خلق کیا ہے. وجعل لتسکنوا الیہا، تاکہ تم کو سکون حیات مل سکے. مقصد رشتہ زوجیت ہے سکون حیات. لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان محبت، مودت اور رحمت کو قرار دیا ہے. انا فی ذالک، اس رشتے میں، لآیات لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو صاحبان فکر و نظر ہیں، جو آیات پروردگار میں غور و فکر کرتے ہیں. تو یہ رشتہ باعث سکون ہے، یہ رشتہ رحمت پروردگار ہے. اس رشتے کی بنیاد مودت اور محبت ہے.
یاد رکھیں کہ انسانیت کی دو قسمیں ہیں، ایک مرد اور ایک زن۔ مرد و زن، انسانیت کی دو آنکھیں ہیں، بشریت کے دو ہاتھ ہیں، اور بلندیوں کو طے کرنے کے لیے دو قدم ہیں۔ اگر ان میں مناسبت اور مماثلت ہے تو یہی انسانیت کا کمال ہے، یہی بشریت کی معراج ہے۔ عزیزوں، اللہ نے کائنات کی بقا کے لیے ان دونوں کو خلق کیا ہے۔ اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ صنعت کا ایک اصول ہے۔ اصول یہ ہے، ایک ہے میٹیریل اور دوسرے ہے سانچہ۔ جب کسی چیز کو بنانا ہوتا ہے تو میٹیریل طے ہوتا ہے، سانچہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر چیز وجود میں آتی ہے۔ اب ایک ہی صلاحیت ہوگی، ایک ہی شکل ہوگی، ایک ہی صورت ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کچھ بنے اور دوسری مرتبہ کچھ بنے۔ اب بنانے والے کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ سانچہ بن جانے کے بعد، میٹیریل بن جانے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کر سکے۔ اگر قلم بننا ہے تو ہر مرتبہ قلم بنے گا، اگر گلاس بننا ہے تو ہر مرتبہ گلاس بنے گا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ چیز خراب ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مرتبہ اسی میٹیریل اور سانچے سے گلاس بنے تو دوسری مرتبہ چائے کی پیالی بن جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مرتبہ اسی میٹیریل سے قلم بنے اور دوسری مرتبہ پنسل بن جائے۔ اس لیے کہ صانع کے اختیار میں صنعت کا اختیار پورا نہیں ہوتا۔ یہ اختیار اس وقت ہے جب مٹیریل نہ بنا ہو، سانچہ نہ طے ہوا ہو۔ یہ دونوں چیزوں کے طے ہونے کے بعد صورت نہیں مختلف ہو سکتی ہے، صلاحیت نہیں بدل سکتی ہے۔ جو کوالٹی ہے وہی رہے گی، لیکن اللہ رے صنائی پروردگار کہ ایک ماں اور ایک باپ، یعنی ایک میٹیریل اور ایک سانچہ، کبھی بیٹا پیدا کیا تو کبھی بیٹی۔ ربک یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ تمہارا پروردگار جو چاہے خلق کرے، جو چاہے پیدا کرے۔ ایک مرتبہ بیٹا پیدا کرتا ہے، کبھی جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے۔ یعنی جو میٹیریل اور سانچے کے طے ہونے کے بعد صنعت کا اختیار نہ رہ جائے اس کو صنع کہیں گے، اور جس کے اختیار میں کل صنعت ہو وہ صنع نہیں بلکہ خالق کہلائے گا۔ خدا کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے بیٹا عطا کرے اور جس کو چاہے بیٹی عطا کرے۔ عزیزوں، موضوع ہے رشتہ زوجیت، اور اس رشتے کا کمال اور معراج کہاں پر ہے، وہاں تک اپنی گفتگو کو مجھے لے جانا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ رشتہ، جو رشتہ زوجیت، دو مختلف صنفوں کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ یعنی ایک مرد اور ایک عورت، دونوں کا مزاج الگ ہے، تو پہلا اختلاف تو مزاج کا ہے۔ اگر خاندان الگ الگ ہے تو دوسرا فاصلہ خاندانوں کا ہے۔ ان کا خاندان الگ ہے، ان کا خاندان الگ ہے۔ اگر شہر کا فاصلہ ہے تو اب یہ فاصلہ دو شہروں کا ہوا۔ اگر الگ الگ ملکوں کے رہنے والے ہیں تو دو ملکوں کا فاصلہ ہوا۔ اگر الگ الگ زبان بولنے والے ہیں تو زبانوں کا فاصلہ ہے۔ یہ تمام فاصلے سمٹ جاتے ہیں جب یہ رشتہ قائم ہوتا ہے۔ زبان کا فاصلہ، مزاج کا فاصلہ، رنگ و نسل کا فاصلہ،
ملک کا فاصلہ، قبیلوں کا فاصلہ، لیکن جیسے ہی یہ رشتہ قائم ہوا تو محبت اور مودت یہ دونوں پیدا ہو گئی، یہ سارے رشتے سمٹ گئے، یہ سارے رشتے مٹ گئے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ رشتہ زوجیت فاصلوں کو مٹانے والا ہوتا ہے، فاصلوں کو بڑھانے والا نہیں۔ اگر اس رشتے کے ذریعے سے فاصلے بڑھ جائیں تو سمجھیے کہ اس رشتے کی توہین ہے۔ یہ رشتہ فاصلوں کو مٹانے والا ہوتا ہے۔ اب آئیے، مرد اور عورت کے درمیان جو رشتے ہیں ان کی قسمیں کتنی ہیں؟ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، یا تو یہ رشتہ باپ اور بیٹی کا ہوگا، یہ بیٹی ہے یہ باپ ہے، یا یہ رشتہ ماں اور بیٹے کا ہوگا، یہ ماں ہے یہ بیٹا ہے، یا یہ رشتہ بھائی اور بہن کا ہوگا۔ یہ تین رشتے بنیادی ہیں جس میں میراث کو بٹنا ہے، باقی اور رشتے ماموں بھانجی کا رشتہ یا چچا بھتیجی کا رشتہ یہ الگ ہے، لیکن یہ تین بنیادی، اور انہی میں ایک رشتہ اور ہے جس کو رشتہ زوجیت کہتے ہیں۔ یعنی یہ چار رشتے جو میراث میں شریک ہیں، ان رشتوں میں بنیادی رشتہ کون سا ہے؟ بھائی بہن کا رشتہ، باپ بیٹی کا رشتہ، یا ماں بیٹے کا رشتہ؟ عزیزوں، اگر اللہ نے جناب آدم اور حوا کو ماں باپ کے ذریعے پیدا کیا ہوتا تو پہلا رشتہ ماں باپ اور اولاد کا ہوتا۔ ان کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا، آدم پیدا ہو گئے، حوا پیدا ہو گئیں، لیکن دونوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ان دونوں کے درمیان کون سا رشتہ آپ بنیادی رشتہ مانیں گے؟ یہ مرد ہے یا عورت ہے؟ تو یہ بھائی بہن ہے، باپ بیٹے ہیں، باپ بیٹی ہے، یا ماں بیٹے ہیں۔ ان دونوں کا پہلا رشتہ رشتہ زوجیت ہے، یعنی اس سرزمین پر سب سے پہلا قائم ہونے والا رشتہ رشتہ زوجیت ہے۔ اس کے بعد یہ تمام رشتے بنے ہیں۔ اگر یہ رشتہ زوجیت نہ ہوتا تو نہ ماں بیٹے کا رشتہ ہوتا، نہ بھائی بہن کا رشتہ ہوتا، نہ باپ بیٹی کا رشتہ ہوتا۔ پہلا رشتہ اس کائنات میں رشتہ زوجیت ہے، یعنی تمام رشتوں کی، تمام مقدس رشتوں کی بنیاد جو رشتہ قرار پایا ہے وہ رشتہ زوجیت ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو جو رشتہ تمام مقدس رشتوں کی بنیاد ہو، وہ رشتہ آلودہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بنیاد تو طہارتوں پر ہوگی، اس کی بنیاد تو پاکیزگی پر ہوگی، اور یہی وہ رشتہ ہے جو انسان کے اختیار میں ہے۔ باقی کوئی رشتہ ہم نہیں بنا سکتے، لیکن رشتہ زوجیت یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم ماں باپ کا رشتہ نہیں بنا سکتے، یہ خدا نے بنایا ہے۔ اگر یہ رشتہ ہمارے اختیار میں ہوتا تو کوئی انسان معمولی ماں باپ کے گھر پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جو رشتہ انسان کے اختیار میں ہے وہاں پر بھی وہ دیکھتا ہے کہ بڑا گھرانہ مل جائے، دولت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو یہ رشتہ انسان کے اختیار میں ہے جس کو رشتہ زوجیت کہتے ہیں۔ ماں باپ کا رشتہ ہم جس کو چاہیں ماں باپ بنا لیں، جس کو چاہیں بھائی بہن بنا لیں، یہ رشتہ خدا کے اختیار میں ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اور اسی رشتے کو ہم نے سماج میں یہ مشہور کر دیا کہ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، یہ تو وہاں طے پاتے ہیں۔ اگر یہ رشتے آسمانوں پر بنتے تو زمینوں پر ٹوٹتے نہیں، طلاق نہیں ہوتا۔ زمینوں پر اس رشتے کا ٹوٹ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رشتہ یہی بنتا ہے ہمارے ذریعے سے۔ صرف ایک ہی رشتہ زوجیت ہے جو آسمان پر قائم ہوا، زمین پر اعلان ہوا، وہ رشتہ ہے علی و فاطمہ کا۔
صلوات بھیجیے بر محمد. چنانچہ زید ابن ارقم سے پوچھا صحابی پیغمبر ابو جریان نے کہ رسول اللہ نے غدیر میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے پوری باتیں تو یاد نہیں ہیں، صرف اتنا یاد ہے کہ پیغمبر نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم، جب تک تم اس سے وابستہ رہو گے ان سے، لن تضلوا بعدی، تو ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. حسین ابن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا وَمِنْ عِطْرَتِهِ أَزْوَاجِهِ، کیا ان کی عطرت میں ان کی ازواج شامل ہیں؟ تو زید ابن ارقم نے کہا کلا، ہرگز نہیں. انہوں نے کہا لما، وائی، کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ رشتہ ایک صیغے سے جڑتا ہے اور دوسرے صیغے سے ٹوٹ جاتا ہے. عطرت وہ رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں. تعلقات خراب ہو سکتے ہیں بھائی بھائی کے، مگر رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ رشتہ خدا کا بنایا ہوا ہے. کہ ازواج عطرت میں شامل نہیں ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ پیغمبر نے متوجہ کیا کہ اہل بیت سے وابستہ رہنا تو گمراہی سے بچو گے. اہل بیت کو چھوڑ کر کے اگر ازواج سے وابستہ ہو گئے تو تمہاری ہدایت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور یہیں پر ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ یہ رشتہ باعث سکون ہے. وَخَلَقَ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تمہارے نفسوں میں سے ازواج کو پیدا کیا تاکہ تم کو سکون حاصل ہو. جب تک سکون رہے گا تو یہ رشتہ رشتہ زوجیت کہلائے گا. اگر سکون رخصت ہو گیا تو قرآن کریم نے انبیاء کی ازواج کے لیے بھی لفظ زوجہ نہیں استعمال کیا. امرات نو کہا، امرات لوط کہا، یعنی امرات کے معنی عربی میں عورت کے ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ زوجہ اسی وقت کہلائے گی جب سکون رہے گا. اب اسی کی جمع ہے امرات کی نساء. قرآن کہتا ہے یا نساء النبی قرنا فی بیوتکنا، اے نبی کی عورتوں اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. تو اس کے معنی یہ ہے کہ خطاب ان سے ہے جن سے پیغمبر کا سکون ختم ہو چکا تھا. اور یہیں پر ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں. عرب کے قصائد عورتوں کی بے پناہ تعریف. سبع معلقہ میں صرف عورتوں کی تعریف ہے. اس سماج اور معاشرے میں جس میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ایک طرف تعریف اور ایک طرف زندہ درگور کرنا. حالانکہ یہ موضوع الگ ہے، مگر ایک بات میں کہہ کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ یہ مزاج تھا زندہ بیٹیوں کو درگور کرنا. یعنی اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو مزاج کفر میں ناپسندیدہ، اور اگر زوجہ کی شکل میں ہے تو قابل قصیدہ و مدح. یہ مزاج بنا ہوا تھا اور یہ مزاج کلمہ پڑھنے کے بعد بھی باقی رہا کہ ازواج کی شان میں حدیث وضع کی گئی بیٹی کا گھر جلایا گیا. اور پیغمبر نے اس کے برعکس مثال پیش کی کہ ازواج سے قطع تعلق کیا تو بیٹی کا احترام کر کے بتایا. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اب یہ رشتہ جس کی بنیاد طہارت پر ہے، یہ رشتہ طاہر کیسے ہو، یہ رشتہ پاکیزہ کیسے ہو؟ تو یاد رکھیں کہ امام نے فرمایا کہ جب بھی رشتہ طے کرو تو دو باتوں کا خیال رکھو. ایک ایمان و کردار کا خیال رکھو، اور دو باتوں کو معیار نہ بناؤ، یعنی مال اور جمال. ہم جب رشتوں کو طے کرتے ہیں
تو دیکھتے ہیں کہ شکل و صورت کیسی ہے، کوالیفیکیشن کیسی ہے، اس کے بعد خود وہ کیا جاب کرتی ہے تو بہت اچھا، گھر والوں کی حیثیت کیا ہے۔ ان 4 چیزوں کو ہم نے بنیاد بنایا۔ یہی بنیاد لڑکے کے لیے ہے اور یہی لڑکی کے لیے۔ رشتہ طے ہو گیا، کیا کہنا؟ ارے بھائی آپ نے جہاں رشتہ طے کیا ہے سمجھ بوجھ لیا ہے؟ کہا ہاں مولانا، شکل و صورت بہت اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، کوالیفیکیشن ہے، اور ساتھ ساتھ گھر والے بڑی حیثیت والے ہیں، اور اس پر یہ کہ وہ خود بھی سرکاری ملازم ہے۔ میں نے کہا یہ تمام باتیں ٹھیک ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی، وہ مذہبی نہیں ہے، وہ عزادار نہیں ہے۔ مولانا آپ یہ بتائیے کہ یہ شکل و صورت، یہ کوالیفیکیشن، یہ پوسٹ، گھر والوں کی حیثیت، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے ایک نماز کے لیے، تو اہمیت کس بات کو دیا؟ اہمیت دیا مال اور جمال کو، ایمان و کردار کو نہیں۔ یہی بات لڑکے میں ہم نے کہا اس کو سورہ الحمد بھی نہیں آتی، سن لیجئے گا۔ کہا مولانا ہم سن تو لیں گے لیکن تصدیق کون کرے گا کہ صحیح پڑھا ہے یا غلط پڑھا ہے؟ معیار کیا بنایا؟ معیار بنایا مال اور دولت، کوالیفیکیشن۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب اس چیز کو معیار بنا کر کے رشتہ طے ہوگا تو زر کے پرستار پیدا ہوں گے، بندے پروردگار نہیں۔ اس کے بعد بندے پروردگار، اللہ کی بندگی اللہ نے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اچھا ان 2 چیزوں کو معیار بنا لیا گیا، بہت اچھی حیثیت دیکھ کر کے رشتہ طے کیا، باقی کوئی چیز نہیں ہے۔ حیثیت بہت اچھی ہے، کوالیفیکیشن نہیں اچھی ہے، زبان اچھی نہیں ہے، بد زبان ہے، بد خلق ہے، ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے رشتہ طے ہو گیا۔ اتفاق یہ کہ زوال آیا، دولت ختم ہو گئی، جو تھا وہ ضبط کر لیا گیا، اب یہ محتاج ہو گئے۔ آپ بتائیے کہ جب رشتے کی بنیاد ختم ہوئی تو کیا محبت باقی رہے گی؟ کیا الفت باقی رہے گی؟ حسن و جمال کو دیکھ کر کے رشتہ طے کیا، خدا نے آزمائش میں ڈالا، ایسی بیماری کہ صورت و شکل ختم ہو گئی، کیا وہی توجہات اور محبت باقی ہوگی؟ جن چیزوں کو بنیاد بنایا ہے وہ چیزیں ختم تو محبت اور الفت بھی ختم، اور رشتہ برقرار رہنا مشکل۔ دین کہتا ہے کہ ایسی چیز کو معیار بناؤ کہ اگر دولت ختم ہو جائے، حسن و جمال ڈھل جائے، تب بھی محبت اور مودت برقرار رہے۔ لہذا ایمان کو معیار بناؤ، لہذا کردار کو معیار بناؤ، اور جب اس کو معیار بنا کر کے رشتہ طے کرو گے تو ان چیزوں کے ختم ہونے کے بعد بھی دولت اور شکل و صورت کے محبت اور مودت باقی رہے گی۔ راوی نے امام سے کہا مولا ایمان ہی کا کیا اعتبار ہے؟ اچھے اچھوں کے ایمان بک جاتے ہیں، اگر کسی کا ایمان نہیں بکا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی قیمت ابھی نہیں لگی۔ میں سامنے کی مثال دے دوں، خمس نکالا 20,000 روپیہ خمس کا، اچانک ضرورت پیش آ گئی، بیٹے نے فرمائش کر دیا کہ ہم کو بائک دلائیے۔ اب یہ سوچا کہ پیسہ اگر ہم بائک میں لگا دیتے ہیں تو خمس رہ جائے گا، اب یہ طے کرتے رہے بائک یا خمس، اور آخر میں بائک دلا دی۔ ایمان بکا یا نہیں بکا؟ اس قسم کی بے شمار مثالیں ہیں، اور یہ جانے دیجئے عالم اسلام کی بڑی بڑی شخصیتیں، ابن عباس بکے یا نہیں بکے؟ ان کے بھائی بکے یا نہیں بکے؟
بڑے بڑے بکتے رہے تو ایمان ہی کا کیا بھروسہ ہے؟ اگر دولت ختم ہو جانے والی ہے، اگر شکل و صورت ڈھل جانے والی ہے تو ایمان بھی تو بک جاتا ہے۔ دین نے آواز دی کہ ایمان کے رخصت ہو جانے کے بعد ہم کہاں اس رشتے کو باقی رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ رشتہ اسی وقت برقرار رہے گا جب تک کہ ایمان باقی ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہو گیا، کوئی ایک ایمان کے کسی کا ایمان رخصت ہو گیا تو پھر اب یہ رشتہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ رشتہ بھی منقطع ہو جائے گا۔ زن و شوہر میں سے کوئی ایک بے ایمان ہو گیا، اس نے اپنے ارتداد اور مرتد ہونے کا اعلان کر دیا تو اب یہ رشتہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اسلام آنے کے بعد اگر شوہر ایمان لے آیا اور بیوی کافرہ رہی تو رشتہ ختم ہو گیا، اگر بیوی ایمان لائی اور شوہر ایمان نہیں لایا تو رشتہ ختم ہو گیا۔ اس قانون کا اجرا پیغمبر اسلام نے کیا۔ وہ تمام رشتے جو عالم کفر میں تھے، ایمان کے بعد وہ رشتے ٹوٹ گئے۔ اگر دونوں ایمان لائے تو باقی ہے، ایک ایمان لایا تو رشتہ ٹوٹ گیا۔ اب آئیے تاریخ کی ایک حقیقت، سب نے متفق علیہ طور پر یہ لکھا ہے کہ فاطمہ بنت اسد پیغمبر پر ایمان لائیں اور سابق الایمان میں سے تھی۔ جناب ابو طالب کے ایمان میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ایمان نہیں لائے اور بعض کہتے ہیں کہ مومن تھے، ان کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں تھی، ایمان تو وہ لائے جو مومن نہ رہا ہو۔ تو جناب ابو طالب کے ایمان میں اختلاف پایا جاتا ہے، جناب فاطمہ بنت اسد کے ایمان میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ جب قانون یہ ہے کہ کوئی کافر مومنہ کا شوہر نہیں رہ سکتا تو اس قانون کا اجرا پیغمبر نے اپنے گھر میں کیا یا نہیں کیا؟ مسلمانوں کو پوچھنا چاہیے تھا کہ جب ہمارے رشتے ٹوٹ گئے تو ان کا رشتہ کیوں باقی ہے؟ رشتہ باقی رہنا ایمان ابو طالب کی دلیل ہے۔ پیغمبر عام سیاست دانوں میں نہ تھے کہ مصلحت نہیں ہے، پیغمبر دین کو پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ پیغمبر اس رشتے کو برقرار رکھ کر کے ایمان ابو طالب کا اعلان کر رہے تھے۔ اب اگر اس کے بعد کوئی ابو طالب کو مومن نہ مانے تو در حقیقت اس نے پیغمبر پر اعتماد نہیں کیا ہے، اس کا ایمان پیغمبر پر نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ جلدی جلدی چند باتیں تاکہ وقت کے اندر مجلس ختم ہو جائے۔ قرآن کریم میں رشتہ زوجیت کے لیے جو آیتیں ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری ازواج یہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس کا کام کیا ہے؟ لباس کا کام ہے عیب کا چھپانا۔ اگر کوئی جسم میں عیب ہے لباس چھپا دے گا۔ ہن لباس لکم، تمہاری ازواج یہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس، یعنی اس رشتے کی بنیاد یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں، یہ نہیں کہ زوجہ نے اپنے گھر والوں سے اپنے رشتہ داروں سے شوہر کے عیوب کو بیان کیا اور شوہر نے اپنے گھر والوں سے زوجہ کے عیب کو بیان کیا۔ یہ عیب بیان کرنا نہیں ہوا بلکہ اس رشتے کی توہین و اہانت ہے۔ اس رشتے کا کمال یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں۔ دوسرا کام لباس کا یہ ہے کہ سرد و گرم سے بچاتا ہے، ایک دوسرے کو بچائیں مصیبتوں سے۔
اگر شوہر کے ذریعے زوجہ کو اذیت پہنچ رہی ہے یا زوجہ کے ذریعے شوہر کو اذیت پہنچ رہی ہے تو اس نے اس رشتے کی توہین کی ہے، پھر یہ رشتہ باعث سکون نہیں قرار پائے گا۔ دوسرے قرآن کریم نے دوسرے مقام پر اعلان کیا لہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ، عورتوں کے جتنے فرائض ہیں اتنے ہی حقوق بھی ہیں، اور مردوں کی ذمہ داری ایک درجہ زیادہ ہے، اور وہ ذمہ داری ہے نگرانی کی، وہ ذمہ داری ہے حفاظت کی۔ یہ نہیں کہ صرف اور صرف عورتوں کے فرائض ہیں، نہیں، جتنے فرائض ہیں اتنے ہی حقوق ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب آئیے فریضہ اور حق کیا ہے؟ جب نکاح نامے پر دستخط ہوتی ہے تو اس میں ہے کہ میں نان و نفقے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ نان اور نفقے کی ذمہ داری کیا ہے؟ نان پکی ہوئی روٹی کو کہتے ہیں، کھانا پکانے کا سامان رکھنا ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری ہے پکا پکایا کھانا فراہم کرنا۔ گھر کی صفائی ذمہ داری نہیں ہے، گھر کو سجانا اور سنوارنا ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے والدین کی خدمت ذمہ داری نہیں ہے، خدمت کر دے تو احسان ہے، یہ ہمارے اوپر واجب ہے، یہ تمام اس کے حقوق میں آتے ہیں۔ دوسری طرف شوہر کا حق کیا ہے؟ یعنی ساری چیزیں گھر میں فراہم کرے، اس کو گھر سے باہر نہیں جانا ہے، جو ضروریات ہے وہ کہے لا کر کے شوہر کو پہنچانا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ زوجہ کا فریضہ کیا ہے؟ اس کا فریضہ یہ ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے گھر کی چوکھٹ سے قدم نہیں نکال سکتی۔ اسلام نے بیلنس کیا ہے، گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی، اور ایسا ظلم نہیں ہے۔ اسی پر پوری دنیا اسلام پر الزام لگاتی ہے کہ عورتوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، اور ان کو مجبور بنایا ہے اسلام نے، پابند بنایا ہے۔ اول تو تمام عورتوں کے حقوق نہیں پامال ہو رہے ہیں، اگر عورت ماں ہے تو اس کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہے اپنے بیٹے سے۔ یہ تو زن و شوہر کے درمیان ہے نا، ایک رشتے کے درمیان اسلام نے توازن کو رکھا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ جب نان و نفقے کا ذمہ دار وہ ہے تو اس کو اتنا حق بھی پہنچتا ہے۔ آپ کسی جگہ پر ملازمت کرتے ہیں، وہاں سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے، آپ ڈیوٹی آور میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو پوچھ کر کے جانا ہے یا بغیر اجازت کے؟ اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ انسان پر ظلم کر رہا ہے۔ اگر ملازم یہ کہے کہ یہ میرے اوپر ظلم ہے تو دنیا یہ جواب دے گی کہ جب وہ آپ کو تنخواہ دے رہے ہیں، آپ کے خرچ کے ذمہ دار ہیں، تو اتنا حق تو پہنچتا ہے کہ جب آپ جائیں تو ان سے پوچھ کر کے جائیں، اگر اجازت نہیں ہے تو نہیں جائیں۔ تو شوہر کو نان و نفقے کا ذمہ دار بنایا ہے تو زوجہ کو چاہیے کہ اس سے پوچھ کر کے جائے۔ دوسری بات یہ کہ سیکورٹی کی ذمہ داری جس کی ہے وہ جہاں مناسب سمجھے گا وہاں اجازت دے گا۔ چنانچہ ابھی میں پٹنہ مجلس پڑھنے کے لیے گیا تو صاحب خانہ کے یہاں بیٹھا ہوا تھا، ان کے والد بہت ہی پڑھے لکھے آدمی تھے، پروفیسر تھے، اور ڈاکٹر ذاکر حسین کے ساتھ کے پڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر حسین یہاں پر پٹنہ آئے ہوئے تھے گورنر ہاؤس میں، انہوں نے میرے والد کو لکھا کہ میری مجبوری یہ ہے، سیکورٹی کی اجازت نہیں ہے کہ میں آپ کے محلے تک آؤں، لہٰذا آپ یہاں تک آ جائیے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جس کی ذمہ داری حفاظت کی ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ کہاں جا سکتے ہیں کہاں نہیں جا سکتے، تو یہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ اب اسی سے متصل ایک واقعہ عہد پیغمبر کا میں سناتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ نبی کریم کے زمانے میں
ایک زوجہ نے پیغمبر کے پاس پیغام بھیجا کہ میرا شوہر سفر میں ہے، میں نے اس سے اجازت نہیں لی کہ میں گھر سے باہر جاؤں، میرے والد کی طبیعت خراب ہے، میں ان کو دیکھنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ پیغمبر نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پیغام کہلوایا، یا رسول اللہ میرے والد کیا آخری وقت ہے؟ طبیب نے جواب دے دیا میں دیکھنے جاؤں؟ پیغمبر نے جواب دیا تمہارے شوہر نے اجازت نہیں دی ہے، تم نہیں جا سکتی۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر کہلوایا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں ان کی صورت دیکھنے کے لیے جاؤں گا، آخری وقت ہے، رخصت کر دوں ان کے جنازے کو۔ پیغمبر نبی ہونے کی حیثیت سے اجازت دے سکتے تھے، لیکن پیغمبر نے کہا نہیں، شوہر نے اجازت نہیں دی ہے لہذا مت جاؤ۔ وہ نہیں گئی۔ نبی کریم اس کے باپ کے جنازے میں شریک ہوئے، نماز جنازہ پڑھی، دفن کر کے پلٹ رہے تھے، جبریل نازل ہوئے۔ کہا اللہ کے رسول آپ اس مرحوم کی بیٹی کو یہ بشارت دے دیجئے کہ اس کے ایک عمل کی بنیاد پر خدا نے اس کے باپ کے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ پیغمبر بیٹی کے گھر پر گئے، تعزیت پیش کی اور کہا تمہاری ایک قانون شریعت کی پابندی کرنے کی بنیاد پر اللہ نے تمہارے باپ کے تمام گناہوں کو بخش دیا، وہ نعمتوں کے درمیان ہے، اب تم خود فیصلہ کرو کہ باپ کی شکل دیکھنا، جنازے میں شرکت کرنا وہ بہتر ہے یا باپ کا بخشا جانا وہ بہتر ہے؟ صلوات۔ باپ کا بخشا جانا وہ بہتر ہے۔ عزیزوں یہ رشتہ جو رشتہ زوجیت ہے اس کو کمال پر پہنچایا علی اور فاطمہ کے رشتے میں۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے صبح عقد امیر المومنین سے پوچھا اے علی تم نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ امیر المومنین نے جواب دیا نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر بہترین مددگار۔ عزیزوں میں اس فقرے کی وضاحت سے پہلے ایک بات کہتا چلوں کہ احادیث متواترہ میں ہے کہ بہترین نیکی یہ ہے ایمان کے بعد کہ اللہ نیک بیوی عطا کرے، اور نیک بیوی وہ ہے جو اطاعت پروردگار میں مددگار بنے، رکاوٹ نہ بنے، کار خیر میں مددگار بنے، صلہ رحمی میں مددگار بنے۔ اگر شوہر اپنے باپ کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس میں مددگار بنے، رکاوٹ نہ بنے۔ اور خوب رکاوٹ بنتی ہے، ارے اپنے بچوں کا مستقبل نہیں، اپنے لیے نہیں، چاہے اس کے لیے باپ کی نافرمانی کرنا پڑے یا ماں کا دل دکھانا پڑے، تو یہ بہترین زوجہ نہیں ہے۔ بہترین زوجہ وہ ہے کہ جو اپنے شوہر کے اجر کو ہر اعتبار سے محفوظ بنائے کہ اس کی بات سے اس کے والدین کو اذیت نہ پہنچنے پائے۔ ہو سکتا ہے کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے لیکن اخروی نقصان فائدہ بہت بڑا ہے۔ چنانچہ ابو محمد واقدی کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، فاقے ہو رہے تھے، 1000 درہم میں قرض لے کر کے آیا کہ اس سے بچوں کے لیے انتظام کروں۔ میرے ایک مجبور دوست نے مجھ سے مانگ لیا، میں نے اس کو دے دیا۔ اب بیوی سے خوف زدہ قرض لایا اور وہ قرض بھی میں نے کسی کو قرض دے دیا، گھر میں پھر فاقے۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ وہ جو رقم تھی جو میں قرض لے کر کے آیا تھا میں نے فلاں بھائی کو دے دیا، وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند تھا۔ زوجہ نے جواب دیا کہ تم نے بہت اچھا کیا، خدا ہمارے لیے اس سے بہتر راہ نکالے گا۔
اب آپ دیکھیے کہ کار خیر میں مددگار بنی، اور چنانچہ مجھے واقعہ نہیں پڑھنا ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ خبر امام رضا تک پہنچی۔ امام رضا نے مامون رشید سے کہا، تو مامون رشید نے 1000 درہم کے بدلے میں 4000 دینار واقدی کو اور 1000 دینار اس کی زوجہ کو دی۔ یہ ہے صلہ رحمی کا نتیجہ۔ تو عزیزوں، نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار بن جائے۔ امیر المومنین نے یہی کہا، نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں ہم نے اپنی زوجہ کو بہترین مددگار پایا۔ عزیزوں، امیر المومنین خالق نہج البلاغہ ہیں، دعائے صبا ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ خالق نہج البلاغہ کے پاس لفظوں کی کمی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے فاطمہ کو بہترین نیک کردار پایا، بہترین عبادت گزار پایا، بہترین سجدہ گزار پایا، نہیں کہا بہترین مددگار پایا۔ اگر بہترین عبادت گزار کہتے، اگر بہترین سجدہ گزار کہتے تو اس کا تعلق جناب فاطمہ کی ذات سے تھا۔ بہترین مددگار کہا، مدد کا تعلق اپنی ذات سے نہیں ہوتا، دوسروں کی ذات سے ہوتا ہے۔ مدد اپنی نہیں دوسروں کی ہوتی ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو کل کائنات کا مددگار ہے، جس سے زمین والے مدد مانگے، جس سے آسمان والے مدد مانگے، جس سے جنات مدد مانگے، جس سے انسان مدد مانگے، جس سے ملائک مدد مانگے، جس سے انبیاء مدد مانگے، جس کے لیے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ ناد علیًا مظہر العجائب تجد ہو اونن لکا فی النوائب۔ اے پیغمبر، مشکلات ہیں نا، پریشانیاں ہیں نا، آپ علی کو پکاریے، تجد ہو اونن، آپ ان کو اون پائیں گے۔ یعنی جو لفظ اون اللہ نے علی کے لیے استعمال کیا، اسی لفظ اون کو علی فاطمہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جناب زہرا کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کتنا حسین تسلسل ہے۔ نبی کا مددگار کون؟ کل انبیاء کا مددگار کون؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ تو علی نبی کے مددگار، فاطمہ علی کی مددگار، نبی کے مددگار کا نام ہے علی، علی کی مددگار کا نام ہے فاطمہ۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اور پھر مدد کی قسمیں بھی الگ الگ ہیں۔ کہ تجد ہو اونن لکا فی النوائب، تم ان کو مشکلات میں مددگار پاؤ گے۔ جناب زہرا کہاں پر مددگار ہے؟ جناب زہرا عبادتوں میں مددگار ہے، جناب زہرا مصلی پر مددگار ہے۔ یعنی فاطمہ کی مدد گھر میں ہے، علی کی مدد میدانوں میں ہے۔ مرد کا کمال یہ ہے کہ میدانوں میں کام آئے، اور عورت کا کمال یہ ہے کہ گھر میں کام آئے۔ گھر چھوڑ کر کے میدان میں آنا یہ عورت کا کمال نہیں ہے، جو اس کا نقص ہے۔ عزیزوں، تو نعم العون علی طاعت اللہ، ہم نے اطاعت پروردگار میں بہترین مددگار پائے۔ یہ رشتہ کس بنیاد پر؟ یہ رشتہ ایمان کی بنیاد پر، یہ رشتہ کردار کی بنیاد پر۔ چنانچہ امیر المومنین کے عقد کے بعد مدینے کی عورتیں آئیں۔ اچھا، یہ سروس یہ ہے وہ ہے کہ جو ہر جگہ فری ہر زمانے میں رہی ہے۔ یہ جو عورتیں آ رہی ہیں اسلام کے آنے کے 15 سال کے بعد، یہ کفار مکہ کے گھر کی عورتیں نہیں ہیں، یہ عورتیں مسلمانوں کے گھر کی ہیں۔ جناب زہرا کے پاس آئیں، بی بی آپ خاتم المرسلین کی اکلوتی بیٹی، آپ کے بابا کے اتنے صحابی،
اتنے پرستار جانثار، ایک سے ایک دولت مند، آپ کے بابا نے آپ کا رشتہ علی کے ساتھ طے کر دیا، جن کے پاس مہر دینے کی بھی رقم نہیں تھی، زرع بیچ کر کے رہن مہر دیا، تو یہ آپ کے اخراجات کیسے پورا کریں گے؟ آپ تو تنگی میں رہیں گی، پریشانیوں میں رہیں گے۔ عقد کو آپ کے معیار کے مطابق یہ رشتہ نہیں طے ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ مسلمان عورتیں ہیں، پہلا اعتراض تو خود پیغمبر پر ہے، کہاں بھی آدھی۔ دوسرا اعتراض امیر المومنین پر ہے کہ جب حیثیت نہیں تھی تو اس رشتے کو قبول کیوں کیا۔ اور تیسرا اعتراض خود جناب زہرا پر ہے کہ چلیے آپ کے بابا نے یہ رشتہ قبول کر لیا، آپ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ بابا اخراجات کیسے پورے ہوں گے، بچوں کی پرورش کیسے ہوگی۔ چنانچہ شہزادی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نبی کریم تشریف لائے، کہ بابا مدینے کی عورتیں آئی تھیں اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہی تھی، پوری بات نقل کر دیا۔ پیغمبر نے مسکرا کے پوچھا، بیٹی تم نے کیا جواب دیا؟ کہ بابا میں نے کوئی جواب نہیں دیا، یہ ان کا کام تھا اعتراض کرنا، میں نے ان کی باتیں آپ تک پہنچا دی، آپ جو جواب دیں گے میں ان تک پہنچا دوں گی، اس لیے کہ ان کا ایمان میرے اوپر نہیں ہے، آپ کے اوپر ہے۔ وہ علی کی ماننے والی نہیں ہے، ورنہ ان کو خوش ہونا چاہیے تھا، وہ اعتراض نہ کرتی، وہ آپ کی ماننے والی۔ پیغمبر نے کہا بیٹی ان سے کہہ دینا، ان کو یہ بتا دینا کہ علی کے پاس اگر مال و دولت نہیں ہے تو یہ بتاؤ کہ ان کے پاس کیا کیا ہے۔ مال و دولت میرا معیار نہیں ہے، کیا کیا ہے۔ ان سے کہنا کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کا اعلان کرنے والے علی، میدان جہاد میں ثابت قدم رہنے والے علی، امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے علی، اور علم کے ساتھ سب سے زیادہ قوت صبر و ضبط رکھنے والے علی۔ میں نے معیار ایمان کو بنایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بیٹی کل عصمت ہے تو رشتہ بھی کل ایمان سے ہوگا۔ اب پیغمبر کا یہ کہنا کہ میں نے معیار ایمان کو بنایا ہے، ایسا نہیں کہ تنہا مولائے کائنات کا رشتہ آیا، بہت سے رشتے آئے، لیکن تمام رشتوں کو ٹھکرا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ سب کا ایمان اور ہے، علی کا ایمان اور ہے۔ اور یہی اعتراض خود پیغمبر پر ہوا، جواب جناب ابو طالب نے دیا۔ جناب ابو طالب نے اپنے خطبے میں کہا، ان کان ابنی قلّا من المال فی المال، اگر میرا بیٹا مال میں کم ہے لیکن کردار اور صفات کی اس منزل پر ہے کہ ساری دولت خدیجہ اس پر قربان کی جا سکتی ہے، تو جو جواب جناب ابو طالب نے دیا وہی جواب پیغمبر اسلام نے دیا۔ تاریخ کے اعتبار سے بتائیے کہ پہلے جواب کس کا تھا، ابو طالب کا تھا یا پیغمبر کا؟ ابو طالب نے پہلے کہا، پیغمبر نے بعد میں کہا۔ تو جو بات پہلے کہی جائے اور اسی کو کوئی دوسرا بعد میں کہے تو اس کو دہرانا کہتے ہیں۔ تو دہرایا کس نے؟ پیغمبر نے۔
تو جناب ابو طالب کردار کی اس عظمت اور اس بلندی پر ہے کہ ان کا قول اس قابل ہے کہ وما ینطق عن الہوا کے مصداق پیغمبر اس کو دہرائیں. یہ تو قول کی بات ہو گئی. دوسرے حفاظت پیغمبر. شیب میں جناب ابو طالب نے امیر المومنین کو پیغمبر کے بستر پر سلایا. کیوں؟ تاکہ پیغمبر کی جان بچ جائے. اب آئیے، ابو طالب نہیں ہے، پیغمبر کی جان پھر خطرے میں. پیغمبر نے کہا یا علی ایک مرتبہ پھر میرے بستر پر سو جاؤ تاکہ میری جان بچ جائے. تو عمل پہلے کس کا تھا؟ دہرایا کس نے؟ پیغمبر نے. عزیزو وہ پیغمبر جس نے کسی صحابی کے قول اور فعل کو نہ دہرایا ہو، وہ ابو طالب کے قول کو بھی دہرا رہا ہے، ابو طالب کے فعل کو بھی دہرا رہا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. بس میں جلدی جلدی اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، کیونکہ وقت کم ہے، 2 ہی 4 منٹ مصائب پڑھوں گا. عزیزوں، یہ رشتہ، پیغمبر کا یہ اعلان کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہ ہوتا. یہ نہیں کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. یہ نہیں کہا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہ ہوتا، کہ علی نہ ہوتے. اور یہ بات طے ہے کہ معصوم کی زوجہ غیر معصومہ ہو سکتی ہے، لیکن معصومہ کا شوہر غیر معصوم نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ جناب مریم معصومہ تھیں. ان کی طہارت کا اعلان قرآن نے کیا تھا. چونکہ کوئی معصوم شوہر نہیں تھا، لہذا مشیت نے یہ گوارا کیا کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو جائیں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ معصومہ کا شوہر کوئی غیر معصوم ہو جائے، کیونکہ مریم کی طہارت کا اعلان ہو گیا. تاریخ انبیاء اور ائمہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ شوہر معصوم، زوجہ غیر معصوم. پیغمبر کی تاریخ دیکھیے، ائمہ کی. یہ شرف صرف امیر المومنین کو حاصل ہوا. کہ خود معصوم، جناب زہرا معصوم، تو مریم معصومہ، شوہر معصوم نہیں ہے، نہیں ملا. لہذا بغیر شوہر کے جناب عیسیٰ پیدا ہوا. تو مریم معصومہ، ایک فرزند عیسیٰ معصوم، اور اس کے بعد نسل نہیں چلی، 2 ہی معصوم. اچھا، ایک قاعدہ ہے نا حساب کا، 1 اور 1 اگر اوپر اور نیچے لکھا جائے تو کتنا ہوگا؟ 2. 1 اور 1 اگر دونوں برابر سے ہوں تو کیا پڑھا جائے گا؟ 11. مریم معصومہ، عیسیٰ معصوم، لہذا 1 اور 1 2. چونکہ طہارت اکہری ہے، عصمت اکہری ہے. یا علی بھی معصوم، فاطمہ بھی معصومہ. اب 1 اور 1 2 نہیں بنیں گے، دونوں برابر سے ہیں تو 1 اور 1 11. لہذا ان کی نسل میں 11 معصوم پیدا ہوئے. یہ رشتہ بربنائے عصمت. اگر رشتہ زوجیت کو کسی نے معراج پر پہنچایا ہے تو اسی رشتے میں، کمال پر پہنچایا ہے تو اسی رشتے میں. جناب زہرا جزو رسالت، شریک کار رسول، مختصر حیات، طویل خدمات، عمر میں کم تھیں لیکن مرتبے میں کسی اعتبار سے کم نہیں تھیں.
لیکن ان کے اوپر جو مصیبتیں پڑی ہیں خود معصومہ کے شعر سے اندازہ ہوتا ہے. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالی. ہمارے اوپر جو مصیبتیں پڑی ہیں اگر یہ مصیبتیں دن پر پڑتی تو یہ دن تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے. جناب زہرا نے امیر المومنین سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، کسی تکلیف کا اظہار نہیں کیا، حتیٰ کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں. ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ معصومہ 2 مہینے سے زیادہ دن تک زندہ رہی. 90 دن زندہ رہی، لیکن امیر المومنین کو خبر نہیں ہوئی. فضہ اور اسما کا بیان ہے کہ کبھی اتنی اذیت ہوتی تھی کہ جناب زہرا عصا کے سہارے سے صحن میں چلتی تھی اور اس انداز میں چلتی تھی کہ تکلیف سے جھک جاتی تھی. مصیبتیں برداشت کرتے کرتے یہ عالم ہو گیا تھا کہ جو پیچھے سے دیکھتا سمجھتا تھا کہ کوئی بہت سنرسیدہ ضعیفہ جس کی کمر جھک گئی ہو. آپ بتائیں کہ شہزادی کی عمر کتنی تھی؟ 19 سال. 19 سال میں کمر جھک جائے تو سوچئے کتنی اذیت ہے، کتنی مصیبتیں. عزیزوں، ایک انگلی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو کتنی پین کلر کھانا پڑتا ہے. فاطمہ زہرا کی انگلی نہیں ٹوٹی تھی، پسلیاں ٹوٹی تھیں جس میں کروٹ بدلتے ہی اذیت بڑھ جاتی تھی. سانس لینے میں اذیت ہوتی تھی، چلنے میں تکلیف ہوتی تھی، اٹھنے اور بیٹھنے میں تکلیف ہوتی تھی. لیکن اس تکلیف میں بھی آپ نے بستر پر آرام نہیں کیا ہے، گھر کے کام اور کاج میں مصروف رہی. آخر میں کہا اسما میں اس کمرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آئے تو سمجھنا زندہ ہے. اگر میری آواز آنا بند ہو جائے تو میرے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالنا اور مجھے جگا دینا تاکہ میں عبادت الہی میں مصروف ہو جاؤں. اگر پانی ڈالنے پر بھی میں آنکھ نہ کھولوں تو ابو الحسن کو خبر کر دینا فاطمہ نہیں رہی. عزیزوں، جناب فاطمہ رخصت ہو گئی. امیر المومنین نے وصیت کے مطابق غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار کر دیا. جناب سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، حذیفہ یمانی، جناب عباس ان کو اطلاع دی گئی کہ جنازہ تیار ہے. یہ لوگ پہنچ گئے. امیر المومنین نے ایک فقرہ کہا. آپ کو معلوم ہے شہزادی کا عقد 1 ذی الحجہ، رخصتی 19 ذی الحجہ. رخصت کرا کر کے جناب سلمان فارسی لے کر کے آئے تھے. پیغمبر نے حکم دیا تھا کہ سلمان ناقے کی مہار تم پکڑنا اور سیدہ کو علی کے گھر پہنچانا. ناقے ازبا پر شہزادی سوار تھی. جب امیر المومنین نے کہا سلمان فاطمہ کا تابوت رکھا ہے، قبر تک پہنچانا ہے، سلمان نے کہا ابھی چند دنوں کی بات ہے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا. 8 سال پہلے میں مہار ناقہ پکڑ کر کے فاطمہ زہرا کو خانہ رسول سے آپ کے گھر تک لایا تھا.
یا علی یہ دن بھی دیکھنا ہے کہ آج فاطمہ کو پھر رسول کے پاس پہنچانا ہے. ارے کل میں زندہ لے کر کے آپ کے پاس آیا تھا, آج فاطمہ کا جنازہ بارگاہ رسول تک پہنچانا ہے. عزیزوں, دفن کر دیا امیر المومنین نے. دو روایتیں ہیں, ایک روایت یہ ہے کہ قبر رسول اور منبر رسول کے درمیان دفن کیا, ایک یہ ہے بقیع میں دفن کیا. جہاں پر بھی دفن کیا وہاں سے قبر پیغمبر سامنے ہے. مڑ کر کے پیغمبر کی قبر کی طرف امیر المومنین فرماتے ہیں, یا رسول اللہ میں نے آپ کی امانت کو آپ کے حوالے کر دیا, مگر بہت شرمندہ ہوں, فاطمہ کی پسلیاں توڑ دی گئی, آپ کی بیٹی پر بہت ظلم ڈھایا گیا. فیاب الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله بجاه محمد وآلہ الطاہرین. اب حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور توحید کی تلاوت کر کے ڈاکٹر مولانا قلب صادق صاحب تابہ سرا اور جملہ مرحومین مومنین و مومنات کے نامی سال فرما.